اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کے پہلے مرحلے کے دوران کیے گئے اقدامات سے مطمئن ہے۔ ایران کو پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہی وجہ ہے ایران مذاکرات کا دوسرا مرحلہ بھی پاکستان میں ہی چاہتا ہے۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ امریکی خبر ایجنسی اے پی کا دعویٰ، لکھا پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے مذاکرات منعقد کرنے کی تجویز دی ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور جلد اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ سی این این نے دعویٰ کیا، امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے دوسری براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت مذاکرات جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ یورپ امریکہ کو معاہدہ کرنے پر زور دے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو، کہا ایران سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے، دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائیوں پر مبنی نقطہ نظر مؤثر نہیں، اس سے صرف مسائل بڑھیں گے۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، روسی وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور تنازع کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ روس بحران کے خاتمے میں مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو کوئی فریق خطرے میں نہیں ڈال سکتا، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں ہونی چاہیے، اپنے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ اس راستے کو کھلوا کر عالمی نقصانات کو روکا جا سکے۔ ترجمان نے واضح کیا قطر کو پاکستان میں مذاکرات کے نئے دور کی تصدیق کا انتظار ہے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے خصوصی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ کراچی سے عراق تک فیری چلانے کی فیزیبلٹی تیار کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان کوسٹ گارڈز کو مزید مضبوط بنانے کے لیے درکار وسائل کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کسی ملک کی خود مختاری میں مداخلت ناقابل قبول ہے، تمام ملکوں کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ چینی صدر نے مشرق وسطیٰ کے لیے 4 نکاتی ویژن پیش کر دیا، مشرق وسطیٰ کو ترقیاتی مواقع فراہم کرنے کی پیشکش۔ چین کے صدر اور اسپین کے وزیر اعظم کی ملاقات، چینی صدر نے کہا ہمیں جنگل کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے، تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم اسپین نے دورہ چین کے دوران خطاب میں کہا اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا اسپین اور یورپ کے مفاد میں ہے۔ چین کے صدر سے ابوظہبی کے ولی عہد کی ملاقات، دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات ہوئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو اسٹیٹسمین شپ قرار دیا، کہا ایران سے مذاکرات کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ممکن بنایا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا جنگ بندی کا سارا کریڈٹ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران ہمیں مطمئن نہ کر سکا، گیند اب تہران کے کورٹ میں ہے، ریڈ لائنز واضح کر چکے ہیں، بتا دیا ہے جوہری مواد کو ایران سے باہر نکلتے دیکھنا ضروری ہے، اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، دیکھتے ہیں وہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں۔ تہران نے خیر سگالی کے طور پر 450 کلو گرام افزودہ یورینیم کو کم درجے تک لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد کا کہنا ہے امریکہ اور سعودی عرب کی شراکت سے یورینیم کی تطہیر کے لیے ایران کے اندر ایک کنسورشیم تشکیل دیا جانا تھا، مگر بعد میں امریکہ نے معاہدہ ختم کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 270 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا تھا نقصانات کا ازالہ اسلام آباد مذاکرات میں پیش کردہ 10 شرائط میں شامل تھا۔ ایران کا 5 ارب ملکوں سے جنگ کے دوران ہونے والا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن نے جنگ میں کردار ادا کیا۔
اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کا تبادلہ شامل ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا پی ایف اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امید ہے خطے میں امن و استحکام اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان فضائیہ کی جانب سے فلائنگ پاسٹ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو خریداری مرکز سے فی ایکڑ 10 بوریاں ملیں گی۔ کاشتکاروں سے 3,500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنے کی ہدایت۔ مریم نواز کہتی ہیں زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی عرب امریکہ پر ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے عرب حکام کے حوالے سے بتایا سعودی عرب چاہتا ہے امریکہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ صدر ٹرمپ کی ناکہ بندی سے متعلق بیان کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا رابطہ۔ امریکہ ایران جنگ بندی مستحکم بنانے پر زور، کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اماراتی ہم منصب میں ٹیلی فونک گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان اور شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اہم علاقائی معاملات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.69% کم ہو کر $98.70 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2% سستا $97.09 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس کی 1,65,000 پوائنٹس کی سطح بحال، 4,600 پوائنٹس اضافہ۔ انڈیکس کی 1,65,151 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ دوران کاروبار 4,977 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ اور ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے۔ اداکارہ انم تنویر آج بنے گی مہمان، سامنا کریں گی دلچسپ سوالات کا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔